اچھا اس واقعے کی تفصیل روزۃ الصفا اور حبیب السیر میں درج ہے۔ اس مظہر الغرائب کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ 4 سال 9 مہینے خلیفہ رہے۔ آپ کی عمر شریف صحیح ترین روایت کے مطابق 63 سال تھی، جو رسول اللہ کی 63 ایئرس۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 وائفس، لیکن جتنا عرصہ حضرت فاطمہ زہرا زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہ کی۔ جب حضرت خاتون جنت نے ہجرت کے 11ویں سال ماہ جمادی الاخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 5 ماہ بعد رحلت فرمائی، وصال فرمایا، حضرت علی نے 8 مزید عورتوں سے شادی کی۔ تمام بیویوں سے 18 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک روایت کی روح سے آپ کے 12 لڑکے اور 15 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے 5 لڑکوں کی اولاد زندہ رہی، باقی لا ولد فوت ہو گئے، بنا اولاد کے مر گئے۔ 5 لڑکوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، محمد حنیفہ، عمر، عباس، حضرت، یہ 5 بیٹے ہے نا، امام حسن، امام حسین، حنیفہ، عمر اور عباس۔ حضرت امام حسن و امام حسین حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے، اور حضرت محمد اکبر معروف محمد حنیفہ، ان کا نام محمد اکبر تھا، محمد حنیفہ کہتے تھے، اسماء بنت امیس الحنفیہ کے بطن سے تھے۔ عمر خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ، اور عباس ام البنین بنت خزام بن خالد بن جعفر بن ربی کلابی، جو قبیلہ قریش کے سردار میں سے تھے، ان کے بیٹے۔ حضرت عباس کن کے تھے؟ ام البنین کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس حقیر فقیر عبد الرحمن چشتی اس کتاب کے مصنف کا سلسلہ نسب حضرت عباس بن حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ عباسی ہے، حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس پاک خاندان کے وسیلے سے مجھے محفوظ رکھ کر میری عاقبت محمود فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اہل بیت کے حالات میں حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت اپنی کتاب خزینۃ الاصفیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب اعلام الحدی عقیدہ ارباب التقی میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن و امام حسین اور ان کی تمام اولاد سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد قیامت تک جو ہوگی سید، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، تمہارے رسول کی اولاد ہے۔ سن لو، یہ مخدوم جہانیان بھی لکھ رہے ہیں اور عمر سہروردی بھی لکھ رہے ہیں کہ تمام سید رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح مضمون پر ناطق ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المشکات ان اللہ جعل ذریتا کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلابی علی ابن ابی طالب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق، ڈو ریسرچ یور سیلف، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا، لیکن میری اولاد علی کی پشت سے پیدا ہوگی۔ انا جعل ذریتا کلی نبی فی صلبہ وجعل ذریتی، ان اللہ جعل ذریتی کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلبہ علی ابن ابی طالب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا، اس کی پیٹھ سے، لیکن میری اولاد علی کرم اللہ وجہ کریم کی پشت میں رکھی گئی ہے، علی کی پشت میں رکھی گئی ہے میری اولاد، یعنی ہر سید رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کربلا میں امام حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت تھی۔ صاحب کشف المحجوب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جو ازلی طہارت رکھتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے طیب و طاہر پیدا ہوتے ہیں۔ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جو ازلی طہارت سے مخصوص ہیں، خصوصی طور پہ
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں سید، اور سید کو ازلی طہارت حاصل ہے. یہ کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں ایک ولی. اور ان میں سے ہر ایک اس امید میں مرد کامل اور اس طائفہ کا رہبر اعلیٰ ہے. ہر سید جو ہے وہ اس کا امیدوار ہے یا اس امید میں ہے کہ وہ مرد کامل ہے. ہر سید مرد کامل ہے اور اس گروہ کا رہبر اعلیٰ ہے. حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی چہل مجالس میں اپنے مریدین کو وصیت کرتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ ائمہ اہل بیت کی بے حد تعظیم کرو اور ان کے حق میں عام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. حضرت رکن الدین سمنانی چہل مجالس میں لکھتے ہیں، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت کرنا اور عام سنی مسلمانوں کی طرح مت ہو جانا. حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی چہل مجالس میں اپنے مریدین کو وصیت کرتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ ائمہ اہل بیت کی بے حد تعظیم کرو اور ان کے حق میں عام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دروغ گوئی کر کے دروغ گو رافضیوں کی مبالغہ گوئی سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت بایزید بستامی اور حضرت خواجہ جنید بغدادی ائمہ اہل بیت سے زیادہ بزرگ ہیں، جبکہ ان بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ابن غلام ہیں. کہ یہ جو جنید بغدادی، ارے ان کی تو تاریخ پڑھا چکا ہوں میں تمہیں، ابھی پڑھائی ہے میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ان سب کی تاریخ. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت سے بڑے ہیں. کہہ رہے ہیں اہل بیت کو بزرگ تر سمجھنا، سنی مسلمانوں کی طرح یہ مت کہنا کہ یہ جو بات کے اولیاء اللہ ہوئے ہیں یہ اہل بیت سے بڑے ہیں. ایسا مت کہنا تم لوگ، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کی محبت پر فخر کیا کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے. اور امام شافعی کو اہل بیت کی محبت پر ناز تھا، اور ان پر تو شیعیت کا الزام بھی لگا تھا، رافضی کا الزام لگا تھا. اور انہوں نے کہا تھا لوگوں اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو رافضی بنا دے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رافضی ہوں. اور دوستو اللہ اور اس کا رسول اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ چنانچہ تذکرۃ الاولیاء کے مقدمہ میں ان سے ایک شعر نقل کیا گیا ہے. اور حضرت بایزید بستامی اور خواجہ جنید بغدادی کا تو یہ حال تھا کہ اگر اہل بیت کے قدموں کی خاک ان کو ملتی تو وہ آنکھوں کا سرما بنا لیتے تھے. ائمہ اہل بیت کے مراتب اس قدر بلند ہیں کہ زبان بیان کر نہیں سکتی، زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. ان کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ زبان سے بیان ہی نہیں ہو سکتے. تمام عارفین نے اپنی تصنیفات میں ان کی مدحت سرائی کی ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی تعریف اور تاقیر کی ہے. چنانچہ مولانا روم اپنے دیوان میں چند اشعار اس کے اندر لکھتے ہیں، سنو. اے شہنشاہ، اے شاہ شاہان جہاں، واللہ مولانا علی، نور چشم عاشقاں، واللہ مولانا علی، حمد است گفتن نا تمام تو اے تو فروخ یہ کٹ گیا تھوڑا سا. یعنی ان کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں کہ یہ فرما رہا ہے اے شمس تبریز، تمام بادشاہوں کے بادشاہ خدا کی قسم مولانا علی کرم اللہ وجہ کریم اور عاشقوں کی آنکھوں کا نور واللہ مولانا علی ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ شمس تبریز. تیرا نام لینا حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے. لیکن حضرت رومی شمس الدین تبریز، حضرت شمس الدین تبریز تو یہ لکھ رہے ہیں کہ تیرا نام لینا حمد ہے. سن لو، الحمدللہ رب العالمین، یہ تو کہہ رہا ہے علی کا نام لینا ہی حمد ہے. یعنی اللہ والوں کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ تیرا نام لینا حمد ہے، تیرا نور مبارک نور ہے، سورج اور چاند تیرے غلام ہے، سورج اور چاند تیرے غلام ہیں. خدا کی قسم مولانا علی آپ ہمارے آقا ہیں.
تمام نبیوں کی آنکھوں کے نور یعنی احمد مصطفیٰ جو سیاہ رات کی روشنی میں شب معراج یہ کہہ رہے ہیں واللہ مولانا علی ہمارے آقا ہے. قاضی شیخ اور معتصب یعنی دنیاوی عہدے میں سے کچھ بھی علی سے بغض رکھتا ہے دور ہو جاتا ہے. اگر قوم کا رہنما جاہل ہے تو دین حق جاہل کے ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے. جب دین کا رہبر جاہل ہو تو دین کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جاہل کے ہاتھ میں. لیکن اے مولانا علی خدا کی قسم تو ہمارا رہبر کامل ہے. میرا بادشاہ علی المرتضیٰ ہے، اس کے بعد امام حسن آسمانوں کا تارا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شمس تبریز. ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پھر امام حسین مالک کربلا ہیں. واللہ مولانا علی ہمارے آقا ہیں. آل عباد یعنی نیک لوگوں کے آدم حضرت امام زین العابدین ہیں اور اس پر حضرت امام باقر اور امام صادق گواہ ہیں. امام موسیٰ کاظم ہمارے رہبر ہیں، یہی فرماتے ہیں علی مولا رضا واللہ مولانا علی ہمارے آقا ہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شمس تبریز. امام تقی اور امام نقی جنہوں نے محض بچپن میں عہد کیا امام عسکری کے ساتھ راز کی بڑھائے مولانا علی ہمارے آقا ہیں. امام مہدی سب سے آخر سوار ہوں گے جو دشمن پر وار کریں گے، اس سے تمام خارجی زمین میں دب جائیں گے. تیسرا شعر یا مولانا روم اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی کے فراق میں نوحہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے شمس تبریزی اب آ جا اور ہم پر بے شک سختی کر. مجھے مار، مجھے کاٹ ڈال، مگر میرے پیر میرے پاس آ جا. ایک دفعہ اپنے غلام جسے لوگ مولانا روم کہتے ہیں اس کو منہ دکھلا جا اے میرے پیر، ہے نا. اس کو فارسی میں بھی پڑھوں گا. دوستوں مولا علی کا یہ جو واقعہ ہے یہ آپ لوگوں تک جو مولا علی کا یہ سوانح حیات ہے بہت ہی مختصر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. دوستوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.